تو نیکسٹ اب کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کندھے اور بازو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جسامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کندھے اور بازو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے. بڑا خوبصورت انداز، آنکھیں اتنی خوبصورت، ناک، ہونٹ، گردن سراہی جیسی چمکتی چاندی کی طرح، سبحان اللہ. اور کندھے اور بازو کیسے ہوں گے؟ حضرت علی کون ہے؟ داماد رسول. سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت علی کی. یعنی داماد ہمارے بھی بچوں کے یا ہمارے گھر کے رشتہ داروں کے داماد بھی ایسے ہی کرتے اپنے سسر کی. کبھی غور کریں. اللہ اکبر. داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور کے کندھوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھرکم اور مضبوط تھی. یہ داماد نے خوبصورت نقشہ پیش کر دیا. اللہ آج کے داماد کو بھی ہدایت نصیب کر دے اور سسرال والوں کو بھی ہدایت نصیب کر دے، کیونکہ ہدایت دونوں کی طرف ہی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے مضبوط تھے، ان کے درمیان کا حصہ قدرے چوڑا تھا اور بازو پر گوشت تھا. بازو سکے نہیں تھے، بازو پر گوشت تھا. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس کون ہے؟ جنہوں نے 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. سبحان اللہ. یہ یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرونٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر اونچا کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی. سبحان اللہ. اور حضرت انس سے یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھاتے کہ بغلوں کی چمک، پیچھے سفیدی بولا اور یہاں چمک دکھائی دینے لگتی. سبحان اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ پھر وہی بڑے قریبی شاگرد آ گئے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والے، کہتے حضور کی کلائیاں مرمری اور دراز تھی. سبحان اللہ، لمبی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے، مطلب بہت لمبے بھی نہیں تھے اور بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، اعتدال کے ساتھ درمیانے لمبے تھے. اور صحیح بخاری میں حضرت انس کا یہ بھی بیان ہے، میں نے ریشم کا کوئی باریک کپڑا ایسا نہیں چھوا جو حضور کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم ہو. سبحان اللہ. یعنی آج تک میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خدمت کرنے والے ہیں خادم، اور ہمارے خادموں سے ذرا ہمارے بارے میں پوچھیں کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی خادم ہے، سرونٹ ہے پاک پیغمبر کے. اور کیا کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت انداز میں تعریف کر دی پاک پیغمبر کی کہ ہاتھ میں نے کبھی آج تک میں نے ریشم اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک ملائم تھی. اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، جابر بن سمرہ، پیچھے پڑھا تھا آپ نے، انہوں نے چاند سے تشبیہ دی تھی کہ اتنے میرے نبی خوبصورت تھے کہ چاند اور دونوں کا موازنہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پر چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو یہی جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں حضور کے ساتھ تھا، راستے میں بچوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ویلکم کیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بچے کو کے رخسار کو پیار دیتے جاتے اور ساتھ رخسار تھپ تھپاتے جا رہے تھے پیار سے، محبت سے. سبحان اللہ. یعنی پہلے سر پہ پیار دیا اور پھر چہرے پہ محبت سے ہلکا سا تھپ تھپایا. میں بھی بچہ تھا، یہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں بھی بچہ تھا، آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. میں نے حضور کے ہاتھ کی ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسا کہ آپ نے ابھی کسی خوشبو بیچنے والے کے خوشبودان سے ہاتھ نکالا ہو. اتنی خوشبو میں نے محسوس کی اور اتنی ٹھنڈک میں نے محسوس کی پاک پیغمبر کی ہتھیلی سے. بچپن میں کیا کیا تھا؟ پیار کیا تھا، تھپ تھپایا تھا، تو آج بھی انہیں یاد ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یعنی بطحا وادی میں تھے. مدینہ منورہ کی ایک وادی جس کا نام بطحا تھا. وہاں کے لوگ برکت کے حصول کے لیے آپ کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے. وہاں کے لوگ برکت کے لیے آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اپنے چہرے پر لگا لیتے. سبحان اللہ. میں نے بھی حضور کا ہاتھ اپنے چہرے پر لگا لیا، دیکھا دیکھی. وہ تو برف سے بڑھ کر ٹھنڈا لگا، برف سے بڑھ کر ٹھنڈا لگا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار لگا. سبحان اللہ. یہ تھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، بازو اور ہتھیلیاں مبارک. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، ان کا ایک انوکھا انداز ہے. ہر ایک کا انداز انوکھا بیان کرنے میں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحان اللہ.